اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے انہیں، تعالو آؤ فیصلہ کرنے کے لیے یا حکم ماننے کی خاطر، الاما اس کتاب کی طرف، ان احکامات کی طرف، اس شریعت کی طرف، انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَإِلَى الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کی طرف، رأیت المنافقین آپ دیکھو گے منافقین کو، جو منافق ہے، یصدون عنک صدودا وہ آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آئیں گے، شریعت کے قریب نہیں آئیں گے۔ جو پکا مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق آپ نے پہلے بھی سنا، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم نہ کرنا یہ گناہ ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہے، جتنا بھی انسان عبادت کرتا رہے اللہ رب العزت کی رحمت برکت نازل ہوتی رہیں گی، لیکن جب ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ انسان شروع کر لیتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، تو پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دیوار بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں جو آنی تھی، برکت ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ یہ دیوار ہم نے کھڑی کر دی، اس طرف سے جو ہوا آئے گی دیوار اس سے روکے گی۔ یہ گناہ بھی اسی طرح ہے۔ بہت ساری گناہیں ایسی ہے جنہیں نعوذ باللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں گناہ چھوڑ دینا، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں کہ مومن کسے کہتے ہیں، کون ہے مومن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ لوگ اپنے مال اور جان کے بارے میں اس سے امن میں ہوں، کوئی خطرہ محسوس نہ کرتا ہو، امن میں رہے مسلمان ان کے شر سے۔ اور آگے فرمایا کہ مسلم وہ ہے کہ لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامتی میں ہوں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ ایک شاعر فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان جو زخم دے جاتے ہیں نا، زبانیں یہ زخم نہیں بھرتے، سالہ سال دل پہ وہ کھڑی رہتی ہے کہ فلاں نے مجھے یہ بات کہی تھی، اس طرح مجھے ذلیل کیا تھا، اس طرح مجھے میرے خلاف بد زبانی کی تھی۔ تو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ہر حوالے سے محفوظ رہے۔ اور فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھو، یہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، نفس سے جہاد کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے روزے نہ رکھو، یہ روزے رکھتا ہے۔ نفس کہتا ہے مال و دولت آپ ہی کا ہے، اسے اپنے پاس رکھو، یہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے کرتے فرض زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کر لیتا ہے۔ نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، حرام کاری کرو، یہ نفس کے ساتھ جہاد کر لیتا ہے، ان سب کاموں سے دور رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہاجر یہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔
ایک روایت میں ہے